پاکستان کی اشرافیہ ایک دفعہ پھر شہ سرخیوں میں ہے اور اس دفعہ ان پر پائن ایپل کے ڈبے سے لے کر BMW تک کم قیمت پر حاصل کرنے کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ یہ تفصیلات وفاقی حکومت کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں دائر ایک پٹیشن کے بعد سامنے آئی ہیں، جس میں ملک کے تمام بڑے لیڈرز بشمول عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری، بیوروکریسی کے اعلیٰ افسران اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شامل ہیں۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ 2022 تک پاکستان میں توشہ خانہ کو لے کر کوئی قانون موجود نہیں تھا اور پچھلے سال پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند تنگی اور 13 مارچ 2023 کو جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے اس حوالے سے بل سینٹ میں جمع کروائے ہیں۔ توشہ خانہ کے جو ریکارڈ پبلک کو گزشتہ 20 سال تھا، اس میں آپ نے ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے، جس میں جمہوری حکمران بھی آ رہے ہیں اور ملٹری رولر بھی آ رہے ہیں، ان کا چہرہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کس طرح گاڑیاں، ہار اور قیمتی چیزوں سے لے کر بیڈ شیٹ اور پائن ایپل تک ساری چیزوں کے اوپر ہاتھ صاف کیا ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ کہیں پہ مفت میں بغیر کوئی دام ادا کیے اور کہیں اونے پونے دام ادا کر کے حاصل کیے، تو اب میں نے یہ کر دیا ہے کہ میکسیمم جو حکمران ہیں وہ 30,000 تک جو تحفہ ہے وہ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، 30,000 پاکستانی روپے، اور جو اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہے وہ 20,000 تک رکھ سکتی ہے، اور جو سول افسر ہیں وہ 5,000 تک رکھ سکتی ہے۔ یہ ایک میکسیمم لیمٹ میں نے ان کے لیے رکھی ہے۔ باقی جو تحائف ہیں، جتنے بھی تحائف ہیں، وہ پبلک آکشن کے ذریعے سے اس کی فروخت ہوگی، اور وہ اس سے جو پیسہ آئے گا پبلک آکشن میں ایکچوئل ریٹ کے اوپر، اس سے جو پیسہ آئے گا وہ خزانے میں، قومی خزانے میں جمع ہوگا۔ اور میں نے اس قانون سازی کے اندر اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ حکمران طبقہ یا جو کنسرن لوگ ہیں جن کو اتحاد ملے ہوئے ہیں، وہ یہ تحفے نہیں خرید سکتے۔ نہ صرف یہ ہے کہ وہ خود نہیں خرید سکتے، بلکہ کوئی اور خرید کر ان کو گفٹ بھی نہیں کر سکتا، ان کو واپس بھی نہیں کر سکتا، تاکہ جو مس یوز ہونے کے تمام راستے ہیں وہ بند کیے جا سکے۔ ان کو ملنے والی تحائف جو ہے اس کا لک آفٹر توشہ خانہ کرے گی، اس کی ایکچوئل پرائس کے اوپر پبلک آکشن میں فروخت توشہ خانہ کرے گی، واپس رقم وہ قومی خزانے کے اندر جمع کرے گی۔ تو یہ ایک فل پلیج باڈی جو کارپوریٹ باڈی کی اس کے ذریعے سے میں تشکیل کر رہا ہوں، اور اس میں کمپریہنسولی تمام جو بیوروکریسی ہے، آرم فورسز ہیں، جوڈیشری ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، خواہ وہ وفاق میں ہے یا صوبوں میں، اور پارلیمنٹیرینز، ان سب کو میں اس قانون کے اندر لے آیا ہوں، اور یہ باقاعدہ ایک جامع اور ایک بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں واضح قانون ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جو توشہ خانے کے اندر رقومات ہیں، نوادرات ہیں، تحائف ہیں، مہمان نوازی کے اشیاء ہیں، دیگر وہ قوم کی امانت ہیں، وہ قوم کے اوپر خرچ ہونی چاہیے، وہ کسی کی ذاتی نہیں ہے، اور اس کے لیے اس قانون کو منظور ہونا چاہیے۔ 1974 میں کیبنٹ ڈویژن کے ذریعے ادارہ وجود میں آیا ہے، لیکن 1974 سے لے کے ابھی تک اس کی کوئی قانون سازی نہیں ہو چکی تھی۔ میں نے بحیثیت سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی میں نے ایک بل جمع کیا تھا جس کا توشہ خانہ مینجمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2022 میں نے نام دیا تھا۔ اس بل کا یہ مقصد ہوگا کہ جب بھی وزیر اعظم، پریزیڈنٹ، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین، ایم این ایز، ایم پی ایس، اسپیکرز، گورنرز، اداروں کے سربراہان باہر ممالک جاتے ہیں اور وہاں پر اگر ان کو کوئی تحائف مل جاتے ہیں تو وہ تحائف پھر وہ توشہ خانہ میں جمع کریں گے، اور توشہ خانہ میں جمع کرنے کے بعد میں نے ایک کمیٹی کی تجویز دی ہے۔ اس کمیٹی میں کیبنٹ ڈویژن کا سیکرٹری ہوگا، باقی لوگ ہوں گے۔ وہ کمیٹی ہر سال توشہ خانہ میں ملنے والے تحائف کا مارکیٹ ویلیو معلوم کر کے اس کا ایکشن کرے گا۔ اس بل کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی سربراہ، کوئی بھی ادارے کا سربراہ جب جاتے ہیں اور ان کو گفٹس ملتے ہیں تو وہ اپنے پاس نہ رکھ سکتے ہیں، نہ وہ خرید سکتے کنسیشن ریٹ پہ، اور نہ وہ خریدیں گے۔ وہ توشہ خانہ میں ڈائریکٹ جمع کریں گے، اور پھر توشہ خانہ میں جمع کرنے کے بعد جب وہ کمیٹی مارکیٹ ویلیو معلوم کر کے ایکشن کریں گے تو اس ایکشن میں بھی کوئی پوزیشن ہولڈر، پاکستان کے کسی بھی ادارے کا سربراہ، اس میں امپلائی، اس میں وزیر اعظم، پریزیڈنٹ، منسٹر، سینیٹر، چیئرمین سینٹ، جوڈیشری کے، آرمی کے، جو بھی ہے اس ایکشن میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں، اور وہ جو ایکشن ہوگا اس میں جنرل ماسس حصہ لیں گے۔ ایکشن کے بعد جب وہ رقم آ جائے تو وہ کیبنٹ کے سامنے رکھیں گے کہ اس چیز کی ہم نے ایکشن کی ہے،
اتنے پیسوں سے، تو پھر یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اس کی اصل قیمت کیا تھی اور اس نے کتنے پہ ایکشن کیا ہے، اور پھر ایکشن میں لینے والا خریدنے والا کون ہے۔ میں اس بل کا مقصد میرا یہ ہے تاکہ ملک کی بدنامی بھی نہ ہو اور کوئی ملک کا سربراہ کوئی چیز اپنے پاس نہ مفت یا کنسیشن ریٹ پہ نہ رکھی۔ لیکن اس بل میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ توشاہانہ کو سب سے زیادہ نقصان عمران نے دیا، عزت کے لحاظ سے بھی اور دولت کے لحاظ سے بھی۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیبنٹ ڈویژن میں جو امپلائیز ہیں ان لوگوں نے توشاہانہ کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر ان کی بیگمات، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، ان کے رشتہ دار، ان کی فیملی اپنی مرضی سے وہ مارکیٹ سے ان کی ریٹ لگاتے ہیں، پھر سیل کرتے ہیں انویلپ کو، اور اس میں جو ریٹ لگاتے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ ان کا رشتہ دار ہے، اور پھر وہ ریٹ دے کر وہ اونے پونے داموں میں۔ اس میں جو سب سے زیادہ انوالومنٹ ہے، یہ ریکارڈ پہ میں لانا چاہتا ہوں کہ کیبنٹ ڈویژن کو 1974 سے لے کے آج تک دیکھ لے، اس میں اربوں خربوں روپے کی کرپشن کیبنٹ ڈویژن کے سیکریٹریز اور وہاں کے ڈائریکٹرز ان لوگوں نے کی ہے۔ تو اس بل کا مقصد یہ ہے تاکہ کیبنٹ ڈویژن کے لوگ جو اربوں خربوں کی کرپشن میں انوالو ہے وہ ختم ہو، ساتھ ساتھ کوئی سربراہ ادارے کا، ملک کا، یہ نہ مفت میں نہ کنسیشن ریٹ پہ یہ چیز لے، ایکشن میں کوئی سیاسی بندہ یا پوزیشن ہولڈر یا کیبنٹ ڈویژن کا کوئی امپلائی یا ان کا رشتہ دار اس حصہ نہ لے، اور یہ ایک ٹرانسپیرنٹ ایکشن ہو کے کیبنٹ ڈویژن کے سامنے رکھے کہ اس چیز کی اصل قیمت اتنی تھی، اس چیز کی اصل قیمت کے بعد ہم نے ایکشن اتنے کا کیا، اتنی چیزیں، اور کوئی چیز وہاں ایکشن توشاہانہ میں نہ رہے، تمام چیزیں ایکشن ہو اور وہ رقم خزانے میں جائیں اور پاکستان کے غریب عوام پہ وہ خرچ ہو جائے۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔